علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا، اللہ نے بلند کیا، اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ میزان بیلنس، توازن، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ سورہ الرحمن کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 9، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، یعنی انسان نے جس کائنات میں آنکھیں کھولی ہیں اس میں ہر طرف وہ اپنے رب کی کرشمہ سازی کے جلوے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ انسان جو اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر جو اس نے آنکھیں کھولی ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ سورج اور چاند جیسے عظیم اجرام فلکی یعنی ہیونلی باڈیز کو کس طرح اس نے ایک حساب کا پابند بنا رکھا کہ وہ اپنے دائرے سے ذرہ برابر تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان کو زمین سے جن فاصلوں پر رکھا گیا، ان فاصلوں پر رہنے ہی سے انسان کی زندگی زمین پر ممکن ہوئی۔ زمین سے سورج جو ہے تقریباً 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ کلومیٹر میں اگر یہ کریں گے تو تقریباً 18 کروڑ کلومیٹر کی فاصلے پر جو ہے سورج ہے، اور اتنی دور سے سورج جو ہے ہم کو روشنی بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے۔ روشنی سے ہم جو اپنی دنیا دن کی زندگی گزارتے ہیں، بغیر لائٹ کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ توانائی بھی دیتے۔ تو اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ کون سا ایسا ایندھن ہے سورج میں جو کتنے پتہ نہیں کروڑوں سال سے ہم کو مسلسل روشنی اور توانائی دنیا اور پورے نظام شمسی میں جو ہے وہ دیتا چلا آ رہا ہے، یعنی پورے سولار سسٹم میں جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور جو ہے ایک زبردست قانون اور ایک اٹل ضابطہ ہے جس سے یہ تمام چیزیں جو ہے بندھے ہوئے ہیں، اور انسان وقت اور دن اور تاریخوں اور فصلوں اور موسموں کا حساب اسی وجہ سے کر رہا کہ سورج کے طلوع اور غروب اور مختلف منزلوں سے اس کے گزرنے کا جو قاعدہ مقرر کر دیا گیا، اس میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سورج مسلسل 24 گھنٹے ہم پر طلوع نہیں دیکھتے، ہے نا؟ 12 گھنٹے سورج، 12 گھنٹے رات ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس زمین جو اپنے محور پر 1000 کلومیٹر کی رفتار سے گردش کر رہی ہے، ریوالو ہو رہی ہے، اور سورج کے اطراف بھی چکر لگا رہی ہے۔ کتنا حیرت انگیز
کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے۔ زمین پر بے حد حساب مخلوق زندہ ہی اس وجہ سے ہیں کہ سورج اور چاند کو ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زمین سے خاص فاصلے پر رکھا گیا، اور اس فاصلے میں کمی بیشی صحیح ناپ تول سے خاص ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے کاموں پر کیا ہے، پابند ہے، ذرہ برابر وہ حکم کی عدولی نہیں کر سکتے۔ وہ جو ان کو پابند کیا گیا اسی پر چلتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو وہ نہ رک سکتے ہیں نہ تیز رفتار چل سکتے ہیں، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کیا ویسے ہی رہیں گے وہ۔ تو ورنہ زمین سے ان کا فاصلہ کسی حساب کے بغیر بڑھ یا گھٹ جائے تو یہاں کسی کا جینا ہی ممکن نہ رہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے کیا ہے، پلانٹس وغیرہ جو ہے اپنی غذا تیار کرتے ہیں، فوٹو سنتھسس، اگر وہ نہ رہے تو نباتات جو غذا تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کے لیے بھی ضروری ہے، انسان کے لیے بھی ضروری ہے، واٹر لائف سائیکل جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ سورج اگر ہو تو سورج کی توانائی سے بھاپ سمندر سے پانی سے نکلتی ہے، اور وہی بھاپ جو ہے آسمان میں جا کر بادل بنتی ہے، اور پھر اللہ جہاں اسے حکم دیتا وہاں جا کر وہ بادل برستے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کیا ہے، نظام ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کا کرشمہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جیسے جیسے انسان کے سامنے علم آتا جا رہا ویسے ویسے جو ہے یہ حقائق ہمارے سامنے کھلتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہونا کیا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان جب مضبوط ہوگا پھر اس کا اظہار ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، فرائض کی پابندی، خیر کے کام، صدقات، عطیات وغیرہ، خدمت خلق، یہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر جو ہے آنی چاہیے۔ اسی طرح زمین کے گرد چاند اور سورج کے درمیان حرکات میں ایسا مکمل تناسب قائم کیا گیا کہ چاند ایک عالمگیر جنتری بن کر رہ گیا، جو پوری باقاعدگی کے ساتھ ہر رات ساری دنیا کو قمری تاریخ بتا دیتی ہے۔ یہ ہے تو سورج اور چاند کا اپنے اپنے دائرے میں رہنا اور ان کا وقت پر طلوع غروب، چاہے وہ زمین کی گردش کے نتیجے میں وقوع میں آ رہا ہو، اللہ کی قدرت کا یہ کتنا بڑا اور یہ جو ہے عجیب نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا والنجم، والنجم یعنی نج یہاں پر جس کے معروف اور معنی تارے کے ہیں، لیکن لغت عرب میں یہ لفظ ایسے پودوں اور بیل بوٹوں کے لیے بھی بولا جاتا جن کا تنا نہیں ہوتا، مثلاً ترکاریاں، خربوزے، تربوز وغیرہ۔ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، سدی اور سفیان ثوری جس کو بے تنے والی نباتات کے معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد لفظ الشجر یعنی درخت استعمال فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ یہی معنی زیادہ مناسبت ہے۔ بخلاف اس کے مجاہد، قتادہ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ نجم سے مراد یہاں بھی زمین کے بوٹے نہیں بلکہ آسمان کے تارے ہی ہیں، کیونکہ یہی اس کے معروف معنی ہے۔ اس لفظ کو سن کر سب سے پہلے آدمی کا ذہن اسی معنی کی طرف جاتا، اور شمس اور قمر کے بعد تاروں کا ذکر بالکل فطری مناسبت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مفسرین اور مترجمین کی اکثریت نے اگرچہ پہلے معنی کو ترجیح دی
اور اس کو بھی غلط نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے نزدیک حافظ ابن کثیر کی یہ رائے صحیح ہے کہ زبان اور مضمون دونوں کے لحاظ سے دوسرا مفہوم زیادہ قابل ترجیح نظر آتا ہے، یعنی تارے ہیں یہ زیادہ قابل ترجیح ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی نجوم اور شجر کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر آیا، اور وہاں نجوم کو تاروں کے سوا اور کسی معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں: الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ سورہ حج میں آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو یہاں نجوم کا ذکر شمس اور قمر کے ساتھ ہے، اور شجر کا ذکر پہاڑوں اور جانوروں کے ساتھ، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ حالانکہ یہ ستارے جو ہے انتہائی بلندی پر ہو کر بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور ان کا جھکنا ظاہری اعتبار سے اللہ کے حکم کے آگے پست ہونا ہے، اللہ کے حکم کے آگے پست ہونا، یہ ان کا جھکنا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو آسمان میں جس زاویے پر رکھا گیا، اس زاویے پر رہنا اور مسلسل گردش میں رہنا اس کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح زمین پر درخت اس کے حکم سے آگے جھکے ہوئے، یہاں تک کہ کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اور ان سائے کے اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کے مظہر ہیں۔ یہ اس کی قدرت کی کیسی عجیب نشانی ہے۔ یہ چیز ہے۔ پھر آگے یعنی اب ان دونوں آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سے دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا آفریدہ ہے اور اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسی اور کی خدائی اس جہاں میں چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل ہے، اور نہ کسی کا یہ مقام ہے کہ اسے معبود بنایا جائے۔ سب بندے اور غلام ہیں۔ سب یعنی کیا ہیں؟ بندے اور غلام ہیں۔ آقا تنہا ایک رب قدیر ہے، لہٰذا توحید ہی حق ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی ہی حق ہے، جس کی تعلیم یہ قرآن دے رہا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو شخص بھی شرک یا کفر کر رہا، وہ دراصل کائنات کے پورے نظام سے برسر پیکار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ قریب تمام مفسرین نے یہاں میزان یعنی ترازو سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا۔ کائنات یعنی یونیورس ایک بہت وسیع ہے یونیورس، اس پورے یونیورس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل پر، توازن، بیلنس پر اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ کروڑوں جو ہے ستارے، سیارے، نظام شمسی، کہکشاں، یہ سب ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی وسیع کائنات ہیں، اور ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے؟ عدل پر قائم کیا ہے۔ یہ بے حد اور حساب تارے اور سیارے جو فضا میں گھوم رہے ہیں، یہ عظیم الشان قوتیں جو اس عالم میں کام کر رہی ہیں، اور یہ لاتعداد مخلوقات اور اشیاء جو اس جہان میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر کمال درجے کا عدل و توازن نہ قائم کیا گیا ہوتا تو یہ کارگاہ ہستی کیا ہوتی؟ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چل سکتی تھی۔ ظاہر ہے
زمین کتنی رفتار سے چل رہی ہے اپنے محور پر 1000 کلومیٹر فی گھنٹے، سورج کے اطراف 45,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، پھر چاند بھی زمین کے اطراف چکر لگا رہا ہے، پھر نظام شمسی کے اندر دوسرے سیارے مارس، وینس، سیٹرن، جوپیٹر کئی کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے سے اتنی رفتار ہونے کے باوجود بھی نہیں ٹکراتے۔ یہ ہے اللہ کا نظام جو ہے یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اپنے مدار میں اپنے مقام پر بندھے ہوئے ہیں، اور جس رفتار سے ان کو چلنا ہے وہی رفتار سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ اور اس کے آگے مجھے فرمایا جا رہا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ تم کیا ہے؟ میزان کے اندر خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی چونکہ تم ایک تفسیر ہے متوازن کائنات میں رہتے ہو، جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے، انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عدل، انصاف کرو اور انصاف پر قائم رہو، چاہے وہ انصاف کا فیصلہ تمہارے رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو۔ یہ انصاف کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے انصاف کی وجہ سے ہی جو ہے یہ اسلام جو ہے یہ پوری دنیا میں چھایا رہا، پوری دنیا میں 1000 سال کے اوپر۔ ہاں، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن اس کے سائے میں رہے گا۔ کتنی بڑی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے نا؟ تو اس کی تفسیر میں اور ہے، یعنی چونکہ تم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے اور جن حقداروں کے حقوق تمہارے ہاتھ میں دیے گئے ہیں اگر تم ان کے حق مارو گے تو کیا ہوگا؟ جن کے حقوق ہے ان کے حق مارو گے، عدل سے کام نہیں لوگے، تعصب کرو گے، تو کیا ہے؟ یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ فطرت کائنات کیا چاہتا؟ عدل چاہتا، انصاف چاہتا، لیکن اگر تم نے اس کو قائم نہیں کیا، اگر تم اس پر نہ چلے تو ہوگا کیا؟ پھر تم جو ہے کائنات کی فطرت سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ اس کائنات کی فطرت کیا ہے؟ ظلم اور بے انصافی اور حق باری کو قبول نہیں کرتی۔ یہاں ایک بڑا ظلم تو درکنار، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خریدار کے حصے کی 1 تولہ بھر چیز بھی مار لیتا ہے تو میزان عالم میں بھی جو ہے خلل برپا کر دیتا ہے۔ اتنی اس کی اہمیت ہے، اتنی جو ہے اہمیت ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کا دوسرا اہم حصہ ہے جو ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی تعلیم ہے توحید اور دوسری تعلیم ہے عدل۔ اس طرح چند مختصر فقروں میں لوگوں کو بتا دیا گیا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدائے رحمان نے جو قرآن بھیجا ہے وہ دراصل کیا تعلیم لے کر آیا۔ وہ کیا تعلیم لے کر آیا، وہ تو اتنی بڑی جو ہے اس کی یعنی فضیلت ہے، اتنا اہم معاملہ ہے۔ عدل انصاف قائم کرنا، اگر اور بھی جو ہے اگر کوئی چیز جو ہے غیر متوازن ہو جائے،
یا اعتدال سے ہٹ جائے تو یہ نظام جو ہے زبردست کیا ہوگا، حادثے سے دوچار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ زمین اور تری، زمین اور پانی میں جو ہے نا انصاف قائم، اگر نہیں تو اس کے اندر اگر توازن اگر جب اس کا بگڑ جائے گا تو پھر جو ہے قیامت آئے گی۔ اس سے ذہن رب کائنات کی صفت عدل کی طرف جو ہے کیا ہوتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے اور عدل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا، اسی لیے اس نے کائنات کے اس نظام میں کمال درجے کا اعتدال رکھا ہے۔ گویا دیدہ بینا رکھنے والے آسمان اور زمین کے درمیان ایک میزان لٹکتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے میزان عدل، اور یہ غیر مادی میزان بھی اللہ کی کرشمہ سازی ہے، کرشمہ سازی ہے۔ اور یہ میزان عدل جو زمین اور آسمان کے درمیان قائم ہے اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، انسان کو عدل کا سبق دے رہی ہے کہ وہ اپنی وہ راستے پر قائم رہے اور خلاف عدل کوئی کام نہ کرے، نہ اپنے رب کے تعلق سے اور نہ بندگان رب کے تعلق سے جو ہے عدل کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ جو ہے آسمان کو اس نے بلند کیا، اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، اور پھر بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے میزان قائم کر دیا، ترازو قائم کر دی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم زمین میں خلل نہ ڈالو، تم قدرت کے خلاف جو ہے اکڑ کر نہ چلو، قدرت کے خلاف جو ہے تم کام مت کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں جو ہے ڈنڈی نہ مارو۔ تو یہ ہے آیت سورہ الرحمن کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔